ہمارے یہاں اتنی مذہبی جماعتیں، اتنی سیاسی جماعتیں، مذہب کے نام پر بننے والی، اسلام کے نام پر بننے والی، دین کے نام پر بننے والی، ہر ایک نے اپنا اپنا جھنڈا بنایا، ہر ایک نے اپنی اپنی قیادت بنائی اور اپنے 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 مقاصد بنائے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں جی ہم مملکت پاکستان کے اندر اسلام لے کے آئیں گے، یہاں پر اسلامک لا کا نفاذ کریں گے، یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے، یہ نعرہ، اور ہر جماعت کا پرچم الگ، ہر جماعت کی قیادت الگ، ہر جماعت کا منشور الگ، ہر جماعت کے مقاصد الگ، ہر جماعت کا طریقہ کار الگ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کیا اس طرح سے، اگر میں بھی سوچوں یا کوئی کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کیا اس طرح سے اسلام نظام مصطفیٰ آنا امپاسبل ہے، تو میں کہوں گا اٹس ناٹ امپاسبل۔ ہر کس اس طرح سے اسلامی نظام نہیں آ سکتا جب تک ہم قرآن کو سپریم اتھارٹی بنا کر، قرآن کے سائے کے اندر آ کر، قرآن کو اپنا حاکم بنا کر، قرآن کے سائے کے اندر ایک ملت نہیں بن جاتے، ایک جماعت نہیں بن جاتے، تب تک آپ ملک کے اندر اسلام نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس وقت اگر میں آپ کو بتلاؤں اپنی ایک نظریہ اور سوچ کے مطابق، اس وقت مجھے دور دور تک کا کوئی اشارہ یا اس طرح کی شکل صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پر اسلامک لا نافذ ہوگا۔ چاہے جو دینی جماعتیں ہیں جو سیاست کے اندر آئی ہیں، جتنا مرضی نعرہ لگائیں ہم اسلام لے کے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے جب تک یہ اپنا طریقہ صحیح نہیں کرتے، جب تک یہ قرآن کو اپنا حاکم بنا کر، جب تک یہ قرآن کے سائے کے اندر آ کر، جب تک یہ قرآن کو سپریم آف اتھارٹی مان کر اس کے نیچے نہیں آتے، تب تک یہ یہاں پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، تب تک یہ یہاں حکومت میں نہیں آ سکتے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ مذہبی جماعتیں، ایک جماعت مذہبی ہے، دوسرے کو کافر کہتی ہے، دوسری پہلے کو منافق کہتی ہے، تیسری ان دونوں کو کافر کہتی ہے، یہ دونوں اس کو کافر کہتی ہے۔ یعنی کہ یہ آپس کے اندر مذہبی جماعتیں، جو اسلام کے نام پر بننے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ہی اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرنے کو، کوئی کسی کو منافق بول رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بول رہا ہے، کوئی کسی پر کس چیز کا فتویٰ لگا رہا ہے، کوئی کسی پر کس چیز کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ اور باقی جماعتیں تو چھوڑیں ان کو، لبرل جماعتیں، جو غیر دینی جماعتیں، ان کی آپ بات ہی نہیں کرتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے مذہبی جماعتوں کی، جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو ہمارے یہاں اسلام لانا چاہتی ہیں، جو ملک کے اندر حاکم بننا چاہتی ہیں، ان کا حال بتلا رہا ہوں۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے پر منافقت کے فتوے بھی گاڑتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی گاڑتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں ہم ملک کے اندر اسلام لے کے آئیں گے، ہم ایک ملت بنیں گے، ہم لسانیت ختم کریں گے، ہم ظاہریت ختم کریں گے، ہم زبان کی جو ہمارے اندر، جو ہم نے زبان کو لے کر اپنے اندر اختلاف پیدا کیا، ان کو ختم کریں گے، ہم نسلی اعتبار سے جو تقسیم ہوئے ہماری قوم، ہم اس کو ختم کر کے ان کو ایک کریں گے۔ اور پہلے تم تو خود تو ایک ہو جاؤ، پہلے خود تو ایک ملت بن جاؤ، اور پہلے اپنے اندر تو یکتانیت لے آؤ۔ تم خود ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تم قوم کو ایک کرنے کی بات سوچتے ہو۔ اچھا دیکھیے، تو ایک مذہبی لحاظ سے، مذہبی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اندر اختلاف ہیں، محدثین کے درمیان تھے، صحابہ رسول کے درمیان بھی بعض مسائل پر اختلافات ہوئے۔ کس نے کہا اختلاف نہیں ہو سکتے؟ اختلاف ہو سکتے ہیں۔ حضرت معاویہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف تو ہو سکتے ہیں، اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اختلاف کو لے کر ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے گاڑتے رہیں، ایک دوسرے کو منافقت کہہ رہے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور حال ہمارا یہ ہے کسی ایک کے جلسے کے اندر دوسری پارٹی کا اپنا جھنڈا لے جائے، ہے وہ بھی مذہبی جماعت کا، تو ہمیں وہ قبول نہیں ہے۔ وہ ویلا شور مچ جاتا ہے کہ یہ ہمارے جلسے کے اندر یہ کیوں لے کے آئے ہیں۔ جب تک یہ حال ہے، تب تک آپ یہاں پر اسلام نہیں لا سکتے، تب تک آپ یہاں پر اسلامک لا کا نفاذ نہیں کر سکتے، تب آپ یہاں پر اسلامی اکنامک سسٹم نہیں لا سکتے، اسلامی سیاسی نظام، اسلامی سماجی نظام یہاں پر رائج نہیں کر سکتے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ قرآن کو حاکم بنا کر اپنے آپ کو ایک ملت نہیں تصور، اپنے آپ کو ایک مسلمان نہیں کہتے۔ اور ہمارا دوسرا حال کیا ہے؟
ہم نے مذہبی جماعتوں کو بنائی تو ہم نے تھی، لوگوں کے درمیان تو یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے، ہم اس ملک کی تقدیر بدلیں گے، لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بننے والے اس ملک پاکستان، اس میری پاک دھرتی کے اندر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے، حقیقی معنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ اس کے اوپر نعرہ لگا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، لوگوں کو اپنی طرف بلانے والے، ان کے اندر شہرت حاصل کرنے والے، ان کا حال یہ ہے۔ اگر ہوا کیا، انہوں نے بھی مذہبی جماعتوں کو اپنی گھر کی لونڈی بنا لیا، اپنی جاگیر بنا لیا۔ باپ جاتا ہے تو بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے تو اس کا پڑپوتا آ جاتا ہے، پڑپوتا آ جاتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اس مذہبی جماعت کو جو اسلام نافذ کرنے کے لیے آئی تھی، اس جماعت کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا، اس جماعت کو بھی اپنی جائیداد بنا لیا۔ اور جب کوئی چیز جائیداد بن جاتی ہے تو پھر آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی باہر کا بندہ اگر آپ کی جائیداد پر حکومت، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو، کتنا بڑا نیک ہو۔ یہی تو فرق ہے۔ اگر یہ آپ کی جائیداد نہ ہوتی تو آپ اپنے بعد کسی ایسے کا انتخاب کرتے جس کو آپ اپنے سے بھی بہتر مانتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم اس کی قیادت اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیں گے، جماعت ہم نے بنائی ہماری رہے گی۔ تو جب تک آپ ان چیزوں سے باہر نہیں آتے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے، تب تک آپ اس ملک کے اندر اسلامک قانون نہیں لا سکتے، چاہے قیامت تک کوشش کرتے رہیں۔ اور جب تم خود متحد نہیں ہوگے، جب مذہب کے ماننے والے، جب قرآن کے ماننے والے متحد نہیں ہوں گے، تو تب تک یہاں پر اسلام، میں کہتا ہوں عقلاً بھی، باقی معاملہ چھوڑے، عقل کے بھی خلاف ہے، آپ نے اسلام نہیں لا سکتے۔ تو جو مذہبی جماعتیں بھی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام لے کے، ملک کو جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اس کو ہم خالص اسی قانون کے تحت ہم اس کے اوپر نظام قائم کریں گے، اس پر حکومت کریں گے، اور اس کے باوجود وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مذہبی جماعتیں، تو یقین کریں یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، محض یہ بھی اپنی دولت اور شہرت کے چکر کے بھوکے ہیں۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، وہ آپ کو اپنے اقتدار کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اپنے مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ آپ نے چاہے سالہ سال کوشش کر کے جماعتیں بنائی ہیں، ایک تنظیم بنائی ہے، ایک سیاسی پارٹی بنائی ہے، آپ کو اس کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار اگر میں ہٹ جاؤں تو کوئی دوسرا بندہ اگر اس جگہ پر آ کر حاکم بن سکتا ہے، تقدیر بدل سکتا ہے، تو آپ کو اگر ہٹنے کو تیار، تو آپ یہاں کا نظام بدل سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں کا نظام نہیں بدل سکتے، ممکن نہیں۔